أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آمنا للہ مدینہ کی تاجدار پیکر حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں در توفاتاً حدیعتاً جو پاک کلام پڑھے پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دعائے کے خالق کائنات ساری جمعۃ المبارک کی حاضری اور بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعائے کے خالق کائنات سنو ہمیشہ اپن وقت کی حاضری میں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی پررحمت و پرحکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک کی کوئی شبہ نہیں، ابھی چند آیات مبارکہ تھوڑی خدمت کے اندر پیش کیاں۔ اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سنسار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے تو بڑے احسانات نے اللہ نے بڑے احسان فرمائے کہ اگر اسی اس احسانات کا شمار کرنا چاہیے انہیں گننا چاہیے تو اسی کہہ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کے اندر ارشاد بائن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احسانات نے بندے نے اٹھے کہ اگر وہ انہیں کو شمار کرنا چاہے یعنی گنتی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس خالق کا خاص کرم لیکن اتنی نعمتاں عطا کرن تو بعد اس خالق کائنات نے بڑی عظیم اور خوبصورت اور احسن اور بڑی اعلیٰ مقام والی نعمت جو عطا فرمائی وہ میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام کی ذات کے اندر عطا فرمائی۔ سرکار کی شان کا واقف کون نے وقت دا جڑا مکے دا حاکم بنیا آیا سی ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ میرے آقا علیہ السلام کی تاریخ تے وہ بھی جان دے
میرے آقا علیہ السلام کی شان دے ہوئی باتوں سن کلمہ اگر نہیں پڑھیا تو لیکن انہوں نے پتا سی کہ اس نبی نے ہمیشہ سچ بولے اور جو نبی فرما دیتا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جائے لیکن اسلام نہ دے اپنا ایمان نہ دے اپنا انہوں نے ایک بدبختی سے بدنصیبی اور آنا وقت قیامت تک آج تسی میرے اور آقا علیہ السلام دی تاریخ جنہیں سمجھن والے نے غیر مسلم کسی ہندو پنڈت نے پہلے بھی تاریخ سنو مولا علی کی تعریف آج ہندو بھی کر رہے ہیں غیر مسلم بھی کر رہے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف ایک ہندو کر رہے ہیں اور تسی خود اندازہ لاؤ کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی اللہ نے شان کتنی بنائی ہے کہ اس تعریف کے اندر انہوں نے مجبورت حضور کی تعریف کرنے پہنی ہے کہ غیر مسلم بھی میرے پیارے آقا علیہ السلام کی شان بیان فرمائے کیونکہ پتہ یہ چلیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اور آپ کا اخلاق اور آپ کی محبت اور آپ کی زندگی ایک ایسی زندگی سی کہ جس زندگی کی تعریف غیر مسلم بھی کر لیا جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا اُسی زبان سے بھی میرے آقا علیہ السلام کا نام اس واسطے آ رہے ہیں وہ اس شان نال بیان کر رہے ہیں کہ محبت عربی اس دنیا سے اس طرح آئے کہ اس ایسا شخص دنیا سے آئے ایسی ذات اللہ نے بھیجی ہے کہ اس دنیا سے محبت عربی جیسا کوئی آیا ہی نہیں آج کے غیر مسلم بھی فہم کر رہے ہیں دیکھو اتنے خوش نصیب مسلمان کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم ہستی عطا فرمائی جنہوں نے متعلق میرے رب نے فرمایا ہے قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ میں ایسا محبوب اس دنیا سے بھیجا ہے کہ جنہی رحمت تمام عالمین تک جائے گی اس کے اندر صرف انسان نہیں انسان تک آپ کی رحمت محدود نہیں میرے آقا علیہ السلام کی رحمت انسان جنات حیوانات جمادات پہاڑ پتھر درخت زمین کے تھلے جو مخلوق کے سمندر کے اندر اور جو زمین دے جو آسمان دے تمام مخلوقات جس طرح رب العالمین نے رب نے اعلان فرمایا ہے کہ تمام عالمین دا رب اور میرا محبوب تمام عالمین دا رحمت اللہ کی ربوبیت کا دائرہ کوئی نہیں رب کی ربوبیت کا دائرہ کوئی نہیں تو مدینے والے کی رسالت کا بھی دائرہ کوئی نہیں جتوں تک میرے رب کی ربوبیت ہے اس سے تک میرے محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بس اتنی ہے کہ جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تو شان کو اگر کٹائے گا اس منبر پہ بیٹھ کے تو میرے آقا کی شان کٹ نہیں سکتی کسی مولوی نے کہتے کسی نے بیان کرنا میرے آقا کی شان کے اندر فرق نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام عالمین کا میں رب اور میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تمام عالمین کے واسطے میرا محبوب ہے اسی شان بیان نہیں کر سکتے
ساڈے کولو الفاظ نہیں، ساڈی اتنی عقل نہیں، ساڈا اتنا علم ہی نہیں، ساڈا علم ناقص ہے، ساڈی عقل ناقص ہے، ساڈا وجود ناقص ہے، لیکن جس طرح میرے رب نہ وجود لائے اسی طرح میرے مصطفیٰ کو بھی آلائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مقام ہوتے فرق ہی کوئی نہیں کیا۔ آج اسی اگر فرق کریے سرکار کی ذات کے اندر فرق کریے، ممبران سے بیٹھ کے فرق کریے، حویلیوں کے اندر بیٹھ کے فرق کریے، مجلسوں کے اندر بیٹھ کے فرق کریے، لیکن میرے رب نے فرمایا عالمین کا لفظ میری ذات واسطے میں، ایسے عالمین کا لفظ میرے محبوب کی ذات واسطے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرق کیتا ہی کوئی، اذان پڑھو گے کہ اللہ دے نام میرے محبوب کا نام آئے، اقامت پڑھو گے تو اقامت کے اندر رب دے نام دے نال میرے محبوب کا نام آئے، قرآن پڑھو گے تو قرآن کے اندر جس مقام دے رب کی تعریف نال مصطفیٰ کی تعریف ہے، قرآن اترے ہی سرکار کی تعریف کے اندر ہے، قرآن سارا ہی حضور دی نام ہے، قرآن سارا ہی حضور دی صفات کے اندر ہے، حضور دی شان بیان کیتی ہے، سرکار دی شان ہے یا سرکار دے مندر والے دی شان بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام دیتا ہے، اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے کہ یاد رکھو جس طرح میں زمین و آسمان دا رب، میں پہاڑا دا رب، میں درختہ دا رب، میں تمام انسانیت دا رب، تمام جمادات دا رب، تمام کیڑے مکوڑے دا رب، تمام عالمین آسمانی اور زمینی مخلوق دا رب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا ہے کہ جس طرح میں ہر چیز دا میں رب، اسی طرح میرا مصطفیٰ تمام عالمین دا رسول۔ حضور دی رسالت اور نبوت انسان تک محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو پیدا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی، یہ ساری پیدا کرنی میرے رب دی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا اس تمام مخلوقات نے میرا حکم جاری ہوتا ہے کہ جدو میرے مصطفیٰ دی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جدو میرے مصطفیٰ دی زبان ہلے، میرے مصطفیٰ دی انگلی اٹھے، جس ذات کی طرف ہی اٹھے گی وہ ذات، جس طرح ہر چیز میرے تابع ہے اسی طرح ہر چیز میرے مصطفیٰ کے تابع ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسان تک۔ دیکھو جس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ سواد مقام پہ ہوتے سرکار نماز اثر ادا کر چکے، نماز اثر ادا کر چکے، مولا علی بعد میں چاہے تو جس وقت مولا علی تشریف لائے سرکار چاہیا کہ میں اس وقت آرام کرا، لیکن اتنے شان مصطفیٰ اور شان علی بیان ہوتی ہے، وہ صرف بیان کرنے واسطے نہیں کہ اس مقام کے اوپر مولا علی دی شان بیان ہوئے، جسے مقام تے میرے آقا دی شان بیان ہوئے، ایتھے اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے نبی دی اور اپنے علی دی شان بیان کر رہے ہیں، رب شان دس رہے ہیں۔ نماز پڑھنا اور چیز ہے، سورج کا واپس اپنا اور چیز ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ دس رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے میرے علی اور میرے محمد دی شان کی طرح۔ اصل مقصد ہے، اصل وسیلہ بڑے ہی ایسی کہ سرکار نماز اثر پڑھ چکے، مولا علی آئے، سرکار کو آرام فرمانا چاہیا، علی نماز پڑھتی ہے لیکن علی نے نماز کی طرف نہیں دیکھا، حضور کی عطا کی طرف دیکھا۔
سرکار دی محبت کی طرف دیکھے ہے، سرکار دی اطاعت کی طرف دیکھے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام آرام فرمانا چاہتے تو سرکار مولا علی نے اپنا دان و مبارک حضور کے واسطے پیش کر دیا۔ جس وقت دان و مبارک پیش کی سرکار اپنا سر مبارک حضرت علی نے دانوں پہ رکھ کے آرام فرما دیا۔ سرکار سو گئے، نیند آ گئی، مولا علی نے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، مولا علی نے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے کہ علی دی نماز ہون تک تے قضا ہی نہیں ہوئی، آج علی دی نماز قضا ہو گئی۔ تے سرکار کو جگا نہیں رہے، سرکار کو اپنے دستے مبارک نال ہلا کے اٹھا نہیں رہے، سرکار کو اپنی زبان کو دس نہیں رہے۔ اس واسطے اگر میں آج وَطَيُّ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے رب نے جو قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، تو مولا علی نے کیا میں آج حضور کی اطاعت کرنا، حضور کی اطاعت کی وجہ تو سرکار کو جگایا نہیں، سرکار کو فرمایا نہیں، سرکار کو ہلایا نہیں، بلکہ خاموش رہے اور خوف رہے میں آج نماز قضا ہوتی ہے پئی۔ اگر میں جگاوت اطاعت رسول جاتی ہے نہ جگاوت حکم خدا جاتا ہے، لیکن اطاعت رسول دے نماز کو قربان کر دیتا۔ اطاعت رسول دے اپنی نماز کو قربان کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ مولا علی۔ کہ نماز اگر قضا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نماز اگر جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، سورج مغرب کے بالکل قریب چلا گیا، مغرب کے بالکل قریب چلا گیا، مولا علی نے آنسو جس وقت حضور کے چہرے پہ ڈگے، سرکار بیدار آئے، علی کی وجہ ہے کیوں رو رہے؟ آج اس مجلس کے اندر صحابہ بھی موجود ہیں، اس مجلس کے اندر صحابہ بھی موجود ہیں۔ پہلے دے مجلس کی جنہوں حاجت و بعد حکم خدیر دیتے میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کی شان بیان فرمائی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج دوسری شان ایک اور بیان فرما رہے ہیں، آج ایک اور مقام پہ علی کا مقام بیان ہو رہے ہیں، آج ایک اور مقام پہ علی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ دوستو ذرا دیکھو تو جس وقت بیدار ہوئے سرکار، سورج بالکل مغرب کے قریب جا گیا، سرکار فرماندے نے علی کی وجہ ہے کیوں رو رہے؟ اس واسطے آقا رو رہے ہیں کہ میری نماز اثر قضا ہو رہا ہے۔ تو قربان جائیے اس آقا علیہ السلام تھے جنہیں متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یاد رکھو میں سورج دا رب تے میرا نبی سورج دا بھی نبی ہے، میرا محبوب سورج دا بھی نبی ہے۔ اے نہ کوئی سوچے نبی دے کول کچھ بھی نہیں، اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اے سورج دا میں رب، چاند دا میں رب، ستارے دا میں رب، آسمان اور زمین دا میں رب، تمام مخلوقات دا میں رب، لیکن اسی طرح میرا محبوب مصطفیٰ دائنہ دا نبی۔ تو جس وقت سرکار فرماندے نے علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی، سوال اتنے کی ہے قضا دا بھی تے ادا دا بھی، علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو کی سرکار پہ کی مولا علی نے کی عرض کیتا؟ مولا علی عرض کرتے نے یا رسول اللہ آپ نے موجودگی میں آج تک بچپن تو لگ کے ہون تک، بچپن تو لگ کے ہون تک، یعنی جب کعبے تو نکلیا سا تے آپ دی گود دے اندر، کعبے تو باہر آیا سا تے آپ دی گود دے اندر،
تے جدو چہرے دی زیارت کی تھی تے سب تو پہلے جدو اس زمین دی اکھاں کھولیاں سن تے پہلے کعبہ نہیں سی ویکھیا، کعبے والے نوں ویکھیا، کعبہ نہیں دیکھیا، کعبے والے نوں دیکھیا۔ تو یا رسول اللہ بچپن تو لگ کے ہون تک علی آپ کے نال ہے، علی آپ کی پرورش کے اندر، علی آپ کا غلام ہے، علی آپ کا شاگرد ہے، اور آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، علی دی پہلی نماز ہے، تو حضور سرکار آپ کی موجودگی میں سر قضا نہیں ادا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سلام، نعرہ حیدری، سرکار قضا نہیں ادا پڑھنی، پہلی نماز ہے، قضا ہو رہی ہے۔ تو جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ فرمایا کہ سورج اثر دے مقام تے آیا، ایک کدے واسطے سورج آیا تے کدے حکم نہ لا، یہ سوچنا ہے، یہ نہیں دیکھنا سورج واپس آیا نماز ادا ہوئی، یہ دیکھنے کہ اشارہ کنے کیتا ہے، دو جہانہ دے سردار نے جنہیں متعلق رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جنہیں متعلق رب نے کہا ہے کہ علی میرے محمد میرے نبی کے بارے کوئی شک نہیں کرنا، نہ جسم دے اندر شک کرنا ہے، نہ ذات کے اندر شک کرنا ہے، نہ علم کے اندر شک کرنا ہے، نہ میرے نبی کی صفات میں کوئی شک رکھنا ہے۔ اللہ نے تمام شک کے دور فرما دیتے، اشارہ اللہ نے نبی کر رہے ہیں، سورج کو واپس رب لے آ رہے ہیں، اور سورج آیا کدے واسطے میں مولا علی دے واسطے آیا۔ آج تک سورج کس واسطے واپس آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو بیا سورج واپس آیا کس واسطے؟ نہیں آیا۔ کدے واسطے آیا؟ مولا علی دے واسطے آیا۔ جب جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز ادا کی، سورج واپس چلا گیا، اپنے مقام تے چلا گیا، تو پتہ ہی چلیا کہ میرے آقا علیہ السلام سورج دے بھی نبی، صرف انسانہ دے نہیں، نبی دی رسالت انسان تک محدود ہے۔ اللہ دی یہ نبی دے علم نو محدود کرو گے، یہ یاد رکھو، یہ لفظ یاد رکھنا، نبی دے علم نو محدود کرو گے تو پھر رب دے علم نو بھی محدود کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے، رب نے اعلان یہ فرما دیتا ہے کہ میں تمام علم دا مالک ہاں، لیکن یہ ساری عطا میرے محبوب نو میری ہے۔ نبی دے علم کو محدود نہیں کرنا، کیوں؟ دلیل اگر اچھی ہوئے، دلیل معتبر ہوئے، دلیل صحیح ہوئے تو دعویٰ پھر ہوتا ہے۔ حضور دلیل نے، رب دعویٰ میں بناتا نا کوئی چیز، مکان بناتا نا میں بنایا، افلان شاہ میں بنائی ہے، افلان چیز میں بنائی ہے، تو انہوں پوچھا جانے کی دلیل کی ہے، وہ پھر دسے گا کہ میں نے اس طرح بنایا، میں نے اس طرح بنایا، وہ بنا کے دسے گا، یہ دلیل ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کسے دی کاریگری دا ادو پتہ لگتا ہے، کسے دے علم دا ادو پتہ لگتا ہے، کسے دی ذات دا ادو پتہ لگتا ہے، جب وہ کام کر کے بہائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیل سے یہ واقعہ یہ کاریگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے محبوب تمام عالمین دے نبی نے، میرا محبوب تمام عالمین دا نبی ہے، تو لہذا نبی دے علم کو محدود کس طرح کرو گے؟ رب کہتا ہے تمام عالمین دا میں رب ہاں، اسی طرح میرا مصطفیٰ تمام عالمین دا مصطفیٰ ہے۔ یہ تو فرق رہے کوئی نہیں، یہ تو کسی جگہ فرق رہا ہی نہیں۔ تو سورج واپس آ گیا، تو جس وقت ابو جہل نے کہا میں کلمہ پڑھ جاتا، اگر چند زمین تے آ جائے، چند تے دو ٹکڑے ہو جائیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فوراً اشارہ فرمایا، چند کی طرف انگلی اٹھائی تو چند تے دو ٹکڑے ہو، چند دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت چند دے دو ٹکڑے ہوئے اشارہ فرمایا، اسے انگلی دے نال اشارہ فرمایا، سورج دوبارہ جوڑ کے اپنے مقام پہ چلا گیا۔
یہ حضور علیہ السلام کے علم کی کو تلاش کرنا ہوگا. کس جگہ تو سرکار دا علم تلاش کرو گے؟ کس جگہ تو سرکار دے علم کے اندر فرق پاؤ گے؟ کس جگہ تو فرق پاؤ گے؟ میرے رب نے فرمایا میرے محبوب جبل میں فرق چھڑیا ہی نہیں. میں ایسا بنایا، ایسا کوئی بنایا ہی نہیں. آدم آئے صفی اللہ کا لقب ملیا، ابراہیم آئے خلیل اللہ کا لقب پایا، آج اسماعیل آئے ذبیح اللہ کا لقب پایا، موسیٰ آئے کلیم اللہ کا لقب پایا، عیسیٰ آئے روح اللہ کا لقب پایا، عمر نے فاروق کا لقب پایا، ابو بکر نے صدیق کا لقب پایا، حیدر کرار نے حضرت علی نے حیدر کرار کا لقب پایا، عثمان غنی نے ذوالنورین کا لقب پایا. لیکن جو میرے محبوب دے حصے کے اندر جو لقب آیا ہے ایسا لقب کسے کے اندر نہیں آیا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے آقا علیہ السلام و رحمت للعالمین دا لقب ایسا لقب کسے نے اس وچ نہیں آیا، سرکار دے اس وچ آیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین دے واسطے رحمت بن کے آئے، عالمین دے واسطے رحمت بن کے آئے. میرے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے کہ جس وقت جس مقام تے بھی جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آ جائے پھر اس جگہ دے تے کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر سب تو مقام میرے اللہ دا ہے لیکن اس تو بعد میرے محبوب، اس تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب طائف دیا گیا، مقام طائف دیا گیا. سرکار نے تمام کفار کو دعوت کی، کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ. بت دی پوجا ہو رہی، بت پرستی ہو رہی ہر مقام دے اوتے. تو سرکار نے کیا کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کوئی شریک. تے کی ہویا سرکار نے پتھر مارے، ابو جہل اور ابو لہب نے پتھر مارے. میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے جس وقت پتھر مارے آپ سرکار بڑے تیز ٹوٹنا شروع کیتا. تے ابو جہل نے ابو لہب نے بچیاں نو کیا کہ بٹے مارے، انہاں دی اولاداں انہاں دے بچے میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام کو پتھر مارتے سن. اور جس وقت سرکار کو پتھر مار دے آپ سرکار کدی اس طرف ہوندے کدی اس طرف ہوندے، کدی چھپ دے اپنے دستے مبارک رکھ دے اور آپ دے سر میں پتھر لگ دے، آپ دے جسم اطہر تے پتھر لگ دے، ہر مقام تے جسم تمام آپ دا لہو لہان ہو گیا. اتنے پتھر مارے جسم لہو لہان ہو گیا. ذرا اس ذات کی زندگی میں دیکھو، اللہ دے نبی امت دے واسطے راہ مثل بن کے آئے، اللہ دے نبی ہدایت بن کے آئے. قرآن بھی ساڈا ہادی ہے، کعبہ بھی ہادی ہے، حضور بھی ہادی ہے. ہدایت بن کے آئے، ہدایت دین والے، سبق دین والے، سمجھان والے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور کس طرح گزارنی چاہیے. تو میرے آقا علیہ السلام کو کتنے پتھر لگے جسم لو، اتنی مار اتنا ظلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم دے کونے دے اندر بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر اللہ دی یاد دے اندر مشغول. آپ دے چاچا حضرت حمزہ نے ادو کلمہ نہیں پڑھی، شکار تے گئے، شکار دے بڑے عادی سن. ہرن نو تیر مارن لگے، ہرن موڑ کے کہتا ہے، ہرن رک گیا. جنگل دے اندر جس وقت ہرن نو تیر چلان لگے ہرن رک گیا. ہرن نے کیا حمزہ میرے تے تیر چلان گل انہاں تے تیر چلا جڑے تیرے بھتیجے تے ظلم کر دے، جڑے تیرے بھتیجے تے ظلم کر دے نے. حضرت حمزہ بڑے حیران ہوئے کہ جانور گفتگو کرتا ہے.
بڑے پریشان ہوئے کہ جانور گفتگو کرتا ہے، فوراً واپس آ گئے پریشان نے کہ واقعہ دے کے آپ دے کار ایک مائی سی جڑی نکرانی سی انہیں سامنے لا کے حضرت حمزہ دے اس نکرانی نے اس مائی نے کھانا رکھیا پانی رکھیا، آپ پریشان نے اپنا سر جھکایا ہے اور پریشان نے مائی جڑی کھانا رکھ رہی ہے پانی رکھ دی حضرت حمزہ دے کے اور نکرانی ہو گیا کھانے جمع سن جا رہی پہلی واقعہ دیکھ چکے تھے دیکھیا مائی کرو پوچھا تو کیوں رونے نہیں انہیں کیا اس واسطے رونی ہے کہ حضرت حمزہ نے مائی کہیں اس واسطے رونی ہے پہی کہ آج اگر تواڈے وچوں کوئی ہوندا نا تے میں ویندی اتنا ظلم جتنا کو آج محمد عربی تے ظلم ہوئے میں دیکھے کہ اتنا ظلم کسے تے نہیں ہویا جے تواڈے نال دا ہوندا کوئی تواڈے وچوں ہوندا تے پھر میں ویندی کس طرح برداشت کردے تے حضرت حمزہ کہندے نے کیا ابو جہل کتھے بھائی کہندی ابو جہل ہی تے بٹے ماردا سی ابو جہل ہی تے مرواتا سی پیا ابو جہل نے بچیاں کو بٹے مروائے نے اس محمد عربی یتیم تے انہوں اس طریقے سے ظلم کیتا ہے وہ دا سارا جسم لو لہان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے وقت دی حضرت حمزہ نے قسم کھا دی بہت بڑی قسم کھا دی کیونکہ اسلام نہیں آتا عزہ دی قسم لات عزہ دی قسم کھا کے حضرت حمزہ کہتے ہیں اس وقت تک آئیے لات عزہ اس بت دی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہ کھانے نہ پینے جب تک میں اپنے بھتیجے دا بدلہ نہ کوڑی تے بیٹھے توڑائی حضرت حمزہ جس وقت گئے ابو جہل نے جا کے ماریا ابو جہل دا سر پاڑ دیتا ابو جہل نے زخمی کیتا واپس آئے حضور کو تلاش کر دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم دے کے کونے دے اندر بیٹھے لو لوہار کونے دے اندر بیٹھے سلام کیتا سلام دا جواب ہویا کہ آپ فرما دے رہے بینوں نال کسے کو کیا میرا کوئی ہمدردی ہوتا تو میرا ساتھ دیتا میرا کوئی ہمدردی ہوتا تو میرا ساتھ دیتا تو ابو جہل کی کہنے حضرت حمزہ کی کہنے نے اے میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا میں ابو جہل کو مار کے آیا میں اپنے بھائی کو مار کے آیا میں فلان کو مارے فلان کو میں زخمی کیتا ہے فلان کو زخمی کیتا ہے ایتھے تے خوش ہونا چاہیے تھی سرکار کہ انہیں تو میرے وجہ تو انہیں بدلے لے کے آئے ہیں نالی میرا کلمہ بھی نہیں پڑھتا میرے واسطے بدلے بھی انہیں لے کے آئے ہیں جنہ منوں پتھر مارے نے انہاں بھی تو مار کے آئے ایتھے کی چاہیے تھی ایتھے تے چاہیے تھی کہ آندے کے چاچا جی بڑا چنگا بیتا جی تسا میرا ساتھ دیتا ہے لیکن سرکار نے کیا منوں کوئی خوشی نہیں ہے میرا کوئی بدلہ لے کے آوے شاہ جی میں فلاں دے نال تہاڈی وجہ تو لڑ کے آیا تے شاہ دی خوش ہون خوشی کرنی چاہیے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کہا چاچا میں کوئی خوش نہیں ہویا آخر بھتیجے کی وجہ ہے کیوں نہیں خوش ہویا آخر میں اگر تسی ابو جہل تمام کافران کو مار کے نا اپنے کوڑے دیا پیران تھلے انہوں نے لاشا رون چھڑو کوڑے دیا پیران تھلے انہوں نے لاشا رون چھڑو تو پھر بھی میرے کوئی خوشی نہیں ہوئے گی حضرت کی بھتیجے تینوں کدوں خوشی ہوئے گی میں بدلہ لے کے آیا تو انہیں میں خوشی نہیں کس طرح تینوں خوشی ہوئے گی اے میرے بھتیجے دس آپ نے فرمایا چاچا میں وہ تو خوشی ہوئے گی جدو تیری زبان تے میرا نام آئے جدو تو میرا کلمہ پڑھے گا مینوں ایسی کوئی خوشی نہیں ہوئی تو کلمہ پڑھ جا مینوں خوشی ہوئے گی میں بدلہ لین واسطے نہیں آیا میں معاف کرن والے میں بدلے لین نہیں آیا اس دنیا تے میں تو معاف کرن واسطے آیا سرکار تے اتنے ظلم ہوئے فرشتے آئے 4 فرشتے آئے ہوا دا پانی دا پہاڑاں دا
بارش کا سارے فرشتے آگے کہتے ہیں حضور سانو اللہ نے بھیجیا ہے تسی اجازت دیو میں پہاڑاں تے ڈیوٹی ہے میں پہاڑ سارے نہ بستی تے سٹ کے طائف والے نو ختم کر دیا ہوا والا فرشتہ آیا کہنے لگا میں ہوا تیز لیا کے انہاں نو پہاڑاں نال ٹکرا کے مار دیا سرکار نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ میں آسمانوں کو پانی دریا اور سمندر کا پانی بہا کے اس طائف والے کو تباہ برباد کر دیا میرے آقا علیہ السلام نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ فرشتیوں میں دعا کرنا تو سی امین کو سرکار نے ہاتھ اٹھائے مولا انہاں تے ظلم کیتا ہے انہاں تے مینوں پتھر مارے یا اللہ انہاں تے مینوں پتھر مارے نے ہو سکتا ہے انہاں دی اولاد میرا کلمہ پڑھ دے میں انہاں نوں معاف کرنا فرشتے نے کیا آمین اللہ تعالیٰ نے اردو کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے محبوب تیرا اخلاق عظیم ہے اللہ نے کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیا میرے محبوب تم تمام عالمین دے واسطے رحمت بن گیا ہے اے میرے سرکار دی زندگی میں معاف کرو کتنا معاف کرو گے اتنا درجہ زیادہ بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے